بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع کشمیر کے متعلق ہے، اور کشمیر کے متعلق بعض اہم حقائق، تاریخی حقائق آج کی ہم گفتگو میں بتائیں گے جو اکثر لوگوں کے علم میں نہیں۔ کشمیر ایک تاریخی اور خوبصورت وادی کا نام ہے، جس کے اندر تاریخی ورثہ اور خوبصورت ترین وادیاں ہیں، جس کی ہزاروں سال قدیم تاریخ ہے۔ کشمیر پاکستان، بھارت اور چین کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے۔ کشمیر کے کچھ حصوں پر چین کا قبضہ ہے، اور زیادہ تر آبادی اور زیادہ تر علاقے پر ہندوستان یعنی بھارت کا قبضہ ہے، اور کشمیر کے کچھ علاقے پاکستان کے زیر انتظام ہیں، جو آزاد کشمیر کہلاتا ہے۔ اور کشمیر کے متعلق پاکستان اور ہندوستان اور چین کے درمیان ہمہ وقت کشمکش جاری رہتی ہے، چونکہ پاکستان اس پر یہ کہتا ہے کہ کشمیر سارے کا سارا ہمارا ہے، ہندوستان کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے۔ پاکستان کا یہ موقف ہے بحیثیت مسلمان، کشمیر ہمارا ہے، کشمیریوں کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں، کشمیر پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان کا یہ بھی موقف ہے کشمیریوں کو آزادی دی جائے اور انہیں رائے شماری کا حق دیا جائے، جبکہ ہندوستان کا یہ موقف ہے بھارت کا کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کے تحت سارے کا سارا کشمیر وہ بھارت کا ہے، اور جبکہ بعض علاقوں کا چین کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے ہیں۔ تقسیم ہند یعنی پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے وقت 1947 میں ہندوستان کے اندر 665 کے قریب آزاد ریاستیں موجود تھیں، اور ان آزاد ریاستوں کو تقسیم کے وقت برطانوی حکومت نے یہ اختیار دیا تھا، وہ انہیں اس بات کا مکمل اختیار ہے کہ وہ مذہب کے لحاظ سے پاکستان یا ہندوستان جس کے ساتھ چاہے وہ شمولیت اختیار کر لیں۔ چونکہ کشمیر کی آبادی اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور بدقسمتی سے یہاں کا حکمران مہاراجہ ہری سنگھ ایک ہندو تھا۔ شروع کے اندر اس مہاراجہ ہری سنگھ نے یہ کہا، یہ پالیسی بتائی کہ کشمیر کو آزاد حیثیت کے اندر باہر رکھا جائے، لیکن جیسے وقت گزرا اس نے مذہب کی آڑ میں برطانوی مسلم فوجیوں سے اسلحہ چھین کر کشمیر کے اندر رہنے والے ہندوؤں میں تقسیم کیا۔ جب اس بات کا علم کشمیر کے لوگوں کو ہوا تو انہوں نے بغاوت کر دی، اور انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اسی دوران پاکستان کے غیرت مند پختون قبائلیوں نے کشمیر کے مسلمانوں کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی۔ جب یہ بات مہاراجہ ہری سنگھ تک پہنچی، جس نے پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا تھا، اور اب وہ اس ڈر سے بھاگ کر ہندوستان یعنی بھارت کی حکومت کے پاس گیا، تو بھارت سے اس نے فوجی مدد طلب کی۔ ہندوستان نے اس شرط پر فوجی مدد دینے کا اعلان کیا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کشمیر کا الحاق بھارت سے کرے گا،
اس وقت ڈر اور خوف کی وجہ سے مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک معاہدہ کر لیا، جو معاہدہ یہ تھا کہ کشمیر کا الحاق ہندوستان سے ہوگا، اور پاکستان نے اس معاہدے کو ماننے سے انکار کر دیا، چونکہ اس سے قبل پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک معاہدہ موجود تھا، اور اس معاہدے کے تحت مہاراجہ ہری سنگھ کوئی بھی نیا معاہدہ کرنے کا اس کے پاس اختیار نہیں تھا، چونکہ پہلے سے ایک معاہدہ موجود تھا۔ اور اسی دوران 27 اکتوبر تقریباً 1947 کو کشمیر کے اندر بھارت کی فوج داخل ہوئی، اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی۔ جب یہ جنگ چھڑ گئی، اسی کے دوران جب جنگ زیادہ ہونے لگی، جب جنگ میں نقصان ہونے لگا، تو مہاراجہ ہری سنگھ اس نے نئی دہلی کے اندر پناہ لے لی اور وہاں جا کر وہ چھپ گیا۔ اور اسی دوران ہندوستان کا اس وقت کا وزیر اعظم جواہر نہرو لال وہ کشمیری لوگوں کے پاس گیا، اور اس نے وہاں تقریر کی، اور اس نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا، وہاں کے لوگوں کو یقین دلایا، اور ان لوگوں سے یہ کہا کہ انہیں مکمل ریفرینڈم، مکمل رائے شماری کا اختیار دیا جائے گا، کہ وہ رائے شماری کسی کے ذریعے پاکستان کے ساتھ رہنا چاہے یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہے۔ اب اسی بات کو بیس بناتے ہوئے یہ معاملہ 13 اگست 1948 کو اقوام متحدہ میں انڈیا لے گیا۔ اقوام متحدہ کے اندر UNO میں کثرت رائے کے ساتھ ایک قرارداد منظور ہوئی، جس قرارداد کا یہ متن تھا کہ کشمیری عوام کو مکمل اختیار دیا جائے گا، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہے یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہے، اور مکمل آزادی کے ساتھ یہ ریفرینڈم ہوگا اور انہیں رائے شماری کا اختیار دیا جائے گا۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو ہندوستان اس معاہدے سے مکر گیا، اور رائے شماری سے مکر گیا، ریفرینڈم سے مکر گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک کشمیر کے اندر، جموں کشمیر کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، طرح طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں، ستم کیے جا رہے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ 1 سال سے کرفیو نافذ ہے، وہاں کے سکول، وہاں کے کالج، وہاں کی مسجدیں، وہاں کے مدرسے، وہاں کی یونیورسٹیاں بند ہیں، اور ہر طرح کا ظلم ہو رہا ہے، اور وہاں کے لوگوں کی ہمدردیاں، وہاں کے لوگوں کا پیار پاکستانی عوام کے ساتھ ہے۔ آج بھی لوگ وہاں پاکستانی جھنڈا لے کر شہید ہو رہے ہیں، جیسا کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے، آج اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کی آبادی کو، کشمیر کے لوگوں کو رائے شماری کا اختیار دیا جائے، اور کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ بے حیثیت مسلمان وہ پاکستان کے حمایتی ہیں، ان کی ہمدردیاں، ان کا سارا جذبہ پاکستان کے ساتھ ہے، وہ رہنا پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں، اور پاکستان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کشمیریوں کو رائے شماری اور ریفرینڈم کا مکمل اختیار دیا جائے، تاکہ وہ فیصلہ کریں اپنے بارے میں۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ آج بھارت، ہندوستان تمام عالمی قوانین کو بلائے طاق رکھتے ہوئے، وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو عالمی امن کی باتیں کرنے والے تھے، جو کشمیر پر ظلم، جبر، ستم پر خاموش ہیں؟ آخر ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں بات کرنی ہوگی، کشمیر کے لوگوں کے لیے کھڑا کرنا ہونا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کشمیر کے لوگوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔